صلی علی محمد وعجل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ آپ کے علم میں پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور الہی احکام اور تعلیمات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے خود انسان کی بہتری کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے کچھ اصول مقرر کیے، کچھ تعلیمات مقرر کیے جن کو جاننا سمجھنا ہر انسان کے لیے بہتر زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو خدا نے ہم پر کچھ چیزیں واجب قرار دی ہیں اور کچھ چیزوں سے ہمیں روکا ہے اور حرام قرار دیا ہمارے لیے، یہ خود ہمارے فائدے میں۔ پوری دنیا اگر نماز پڑھنا شروع کر دے تو خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور ساری دنیا اگر نماز سے انکار کرنا شروع کر دے تو خدا کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بس جو بھی ہم نے کرنا ہے، واجبات بجا لانے ہیں، مستحبات بجا لانے ہیں، محرمات سے بچنا، یہ ہمارے اپنے لیے ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات بعض انسان بعض چیزیں جانتے ہوئے ان پر عمل نہیں کرتا۔ اس کی مثال اس طرح ہے، بہت سارے ایسے ڈاکٹر ہیں سگریٹ پیتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، پتہ ہے انہیں، کتابوں میں پڑھا انہیں، تجربہ ان کے پاس ہے اس معاملے میں کہ سگریٹ ان کے لیے نقصان دہ پیتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا اس کے لیے نقصان دہ ہے لیکن پھر بھی بولتا ہو۔ اس کو پتہ ہے غیبت کرنا اس کے گھاٹے میں ہے، نقصان میں، پھر بھی وہ کرتا ہے۔ کیونکہ انسان بعض اوقات غافل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دن کے لیے حکم جاری کر دیا جائے کہ آج سب کو نماز معاف ہے، لیکن جو پڑھے تو اچھی بات ہے، تو اکثر لوگ جو اس دن چھٹی کر بیٹھیں گے، کیونکہ انسان آسانی کی طرف جاتا ہے۔ وہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ بعض ہم جاتے تھے اسکول، اور تقریباً اسکول جانے کے لیے کم از کم 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہم طے کرتے تھے پہاڑی علاقے میں۔ گھر سے جاتے وہاں پتہ چلتا کہ آج ٹیچر نہیں آیا، خوش ہو جاتے تھے۔ حالانکہ یہ اگر سوچیں سمجھیں کہ یہ ٹیچر کا آنا ہمارے فائدے میں، ہم 5 کلومیٹر طے کر کے آ چکے ہیں، اور وہ بڑی پہاڑی علاقے میں مشکل دشوار گزار راستے سے یہاں پہنچے ہیں۔ ہمیں پریشان ہونا چاہیے، ٹینشن کا شکار ہونا چاہیے کہ اتنی تکلیف کے بعد یہاں پہنچے، ٹیچر نہیں آیا۔ وہاں خوش ہو جاتے تھے، کیونکہ انسان جو ہے وہ غافل ہے، اپنے اچھے بھلے کا نہیں سوچتا جب تک اس پر سختی نہ کی جائے۔ دیکھیں نا، یہ جو ٹنل میں سپیڈ رکھی گئی ہے 70 کی، یہ کیوں رکھی گئی ہے؟ کس کے لیے؟ گورنمنٹ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس کو؟ یہ ٹریفک پولیس کو اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمارے لیے کہ ایکسیڈنٹ نہ کریں۔ پھر بھی جب تک وہاں کیمرہ نہ ہو تو ہم کنٹرول نہیں ہوتے، حالانکہ ہمیں پتہ بھی ہے ہمیں نقصان ہے، یہ سپیڈ لگائیں گے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بچنے کا امکان بھی کم رہے گا ٹنل میں۔ اس کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ سپیڈ وہاں لگاتے ہیں۔ اسی کیمرے کو اٹھا دیا جائے، صرف یہ لکھ دیا جائے کہ یہ جو 70 کی سپیڈ ہے اس سے اباؤ جائیں گے، آپ کا نقصان ہے، کوئی بھی عمل نہیں کرے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ انسان غافل ہے، بس اس کو توجہ دینی چاہیے، غفلت سے نکلنا چاہیے اسے۔ اور بعض اوقات ہم دین سے بچنے کے لیے کئی بہانے لاتے ہیں۔ کہا جائے حج پر کیوں نہیں جاتے؟ کہتے ہیں حج کے بجائے غریبوں کی مدد کریں تو بہتر ہے۔ اسی آدمی کو دیکھتے حج پر بھی نہیں کیا، غریبوں کی مدد بھی نہیں کی۔ یعنی بہانہ صرف یہ ہے کہ ہم شریعت پر عمل نہ کریں۔ کہا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہا نماز کی بجائے میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ نہیں، نماز بھی پڑھو، غریبوں کی مدد بھی کرو۔ نماز بھی پڑھو، دوسرے احکام بھی بجا لاؤ۔ اور اسی معاملے میں ایک پیغمبر کی حدیث آپ خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، صلۃ الرحم و حسن الخلق و حسن الجوار یعمران الدیار و یزیدان فی العمار۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ صلہ رحم اور حسن خلق
اور ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آبادی کا سبب بنتا ہے، ترقی کا سبب بنتا ہے، پیش رفت کا سبب بنتا ہے۔ کس طرح؟ صلہ رحم سے ایک تو آپ کو فائدہ ملتا ہے، ایک یہ دوسرا آدمی کے تعلقات آپ سے بہتر ہوتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے نا، بہت سے ایسی نفسیاتی مسائل ہیں جو تنہائی کی وجہ سے انسان تنہا ہو جاتا ہے، اکیلا رہنا شروع کرتا ہے، کئی بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں۔ وہ میں بی بی سی کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، از فارسی زبانہ عذر میخوام چون وقت مختصر هستش که به خاطر همین اگر فارسی هم بگیم بعد طول میکشیم، بعد سعی میکنیم که جوری اردو صحبت کنیم که شما هم بعضی مطالب را بتوانید درک کنید و بفهمید۔ ایک آدمی وہ اکیلا ہو گیا، اور جو آدمی اکیلا ہو جاتا ہے نا اس کی اپنی غلطی ہوتی ہے، اخلاق اچھا نہیں رکھتا تو دوستی ختم ہو جاتی ہے، وعدہ وفائی نہیں کرتا تو دوست جدا ہو جاتے ہیں، دروغگوئی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو دوست جدا ہو جاتے ہیں، اس کے اکیلا رہنا شروع کر دیتا۔ ایک آدمی اکیلا ہو گیا، بیوی کو بد اخلاقی کی وجہ سے اس سے جدائی ہوگی، اس کی دوست تو اس کے احباب بن نہیں رہے تھے، اب اکیلا ہو گیا آدمی، تو اب یہ ٹینشن کا شکار ہو گیا، بیماری کا شکار ہو گیا، انزائٹی کا شکار ہو گیا، افسردگی اس میں آ گئی۔ اب ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا کہ کیا کرو کہ تم کسی طرح لوگوں سے ملو تاکہ تمہاری یہ بیماریاں ختم ہوں۔ اب کسی سے رابطہ بھی نہیں تھا، دوستی بھی نہیں تھا، دوستوں کے فون تبدیل ہو چکے تھے۔ اب اس نے کیا کیا، ایک اشتہار بنایا کہ میں اکیلا ہوں، اکیلے کو کمپنی دیں۔ جس طرح ہوتا ہے یہاں اشتہار ہوتا ہے کہ بلی ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی جو کتا ڈھونڈ رہا ہے، کوئی جو خرگوش ڈھونڈ رہا ہے، اشتہار لگاتے ہیں، ساونت لکھا ہوتا ہے، وہ اشتہار لگا کے اس نے تمام بس اسٹاپوں پر لگا دیا، اکیلے کو کمپنی دیں جی۔ کئی لوگوں کو فون کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح یہاں ناروے کی بات ہے کہ ایک آدمی اکیلا رہتا تھا، تو اس نے آ کر بات بتائی، کہا کہ میں اکیلا رہتا تھا، بیماری کا شکار ہو گیا، انزائٹی ہوگی مجھے۔ تو ڈاکٹر سے مشورہ کیا، تو ڈاکٹر نے کہا کوئی دوست بناؤ، کوئی جو ہے وہ فرینڈ بناؤ، کوئی سامبور لے آؤ، کوئی اس قسم کا کرو۔ تو میں نے کہا ٹرائی کر چکا ہوں، کوئی نہیں آ رہا، میری شکل بھی نہیں ہے کوئی آئے صحیح، کوئی اور میرا اخلاق بھی اچھا نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے ملے۔ کیونکہ بعض کہتی ہوتا ہے نا کہ کسی کی شکل صورت تھوڑی کمزور ہے نا تو اخلاق کور کر دیتا ہے، عاجزی کور کر دیتی ہے، اچھا برتاؤ کور کر دیتا ہے، لین دین کور کر دیتا ہے۔ لیکن وہ انسان کی شکل بھی برابر سی ہو اور ساتھ جو ہے یہ معاملات بھی نہ ہو تو پھر سارا ہی کام ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو خوبصورتی ہے نا اچھے معاملات کی، اچھے اخلاق کی خوبصورتی پائیدار ہے، اس چہرے کی خوبصورتی سے یہ پائیدار ہے۔ تو وہ یہ بتا رہا تھا کہ جب میں نے ڈاکٹر کو کہا کچھ نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر نے کہا کہ بلی رکھ لو۔ پہلے اس نے کہا کتا رکھو، میں نے کہا ہم مسلمان ہم نہیں رکھ سکتے کتا، اور بھی کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، تو اس نے کہا بلی رکھ لو تاکہ تمہیں کم از کم توجہ تھوڑی سی ملے، گھر میں داخل ہو بلی کو دیکھو، نظریں فیس بک سے جو ہے، ٹویٹر سے، یوٹیوب سے ادھر ادھر ہوں اور تمہاری صحت میں بہتری ہے۔ تو کہتا ہے ایسا کیا تو میری صحت میں بہتری آئی۔ اسلام کہتا ہے صلہ رحم بجا لائیں، لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، میل جول رکھیں، پیار و محبت کریں، اور خاص طور پر مومنین کو چاہیے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی توجہ دیں۔ اور نماز کے جو نماز جماعت ہے اس کے فلسفہ میں سے ایک فلسفہ یہی ہے کہ نماز جماعت میں شرکت کریں، ایک آدمی نہیں آیا اس کا پیچھا کریں، پوچھیں کیوں نہیں آیا آج۔ ہمارا الٹا صاحب ہے، شکر کرتے ہوئے نہیں آیا آج جی کہ آئے گا وہ شرارت ہی کرے گا، صحیح کافی عرصے سے نہیں آ رہا، سکون ہو رہا ہے جی، نہیں ایسا نہ کریں۔ اس کا اپنا اخلاق ہے، اس کا اپنا طریقہ کار ہے، ہمیں چاہیے رابطے میں رہیں کہ پیار و محبت کریں، صلہ رحم، اور دوسرا حسن الخلق، اچھا اخلاق۔ اور یہ بھی صلہ رحم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف رابطہ کریں، پیار و محبت کے لیے جو بھی ذریعہ استعمال کریں، تحفہ لے جائیں، دعوت کریں، اس کی دعوت پر جائیں۔ اور مومن کی جو دعوت قبول کرنے کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب۔ مستحب روزہ اگر آپ نے رکھا ہوا ہے نا، اور ایک مومن اگر دعوت آپ کو کرتا ہے ظہر سے پہلے
تو آپ اس سے نہ بتائیں کہ میرا روزہ ہے، فوراً اس کی دعوت کو قبول کر لیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں صرف دعوتیں قبول ہی نہ کریں، جی دیں بھی اپنی طرف سے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا، پاکستان میں بعض دو محکمے میں نام نہیں لیتا ہوں، دو محکمے ایسے انہوں نے صرف لامزر لے پڑا ہے، دالزر دے نہیں پڑا۔ لیں بھی اور دیں بھی، دو طرفہ جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ وہ مشہور مثال ہے، کہتے ہیں نا کہ جب میں تمہارے پاس آؤں گا تو کیا دو گے، جب میرے پاس آؤں گا کیا لاؤ گے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ لین دین سے روزی میں کمی نہیں ہوتی، معاملات آگے بڑھتے ہیں اور پھر سلسلے چلتے ہیں آگے۔ وہ ایک آدمی 2-3 دفعہ مجھے اس نے دعوت نہیں دی شادی کے سلسلے میں نا، تو میں نے کہا کہ پیغام بھیجا کسی تیسری تھرڈ پارٹی کے ذریعے کہ کس آدمی کو کہ یہ تو ہمارے پیٹی بند بھی ہے سب کچھ، مجھے دعوت نہیں دی۔ تو اس نے کہا کہ یہ جب بھی آتا ہے خالی ہاتھ آ جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں، کچھا کٹتا ہوا آ جاتا ہے خالی ہاتھ، جی۔ تو لہٰذا اس لیے ہمیں سے دعوت نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد مجھے سبق ہوا کہ نہیں، کہیں جائے تو انسان کچھ نہ کچھ دے، صحیح۔ ضروری نہیں ہے کہ مولوی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس صرف لیتے ہی رہے، جی۔ یا پولیس والے پاکستان میں اس طرح ان کے ہمیں یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف لینا ہے، دینا نہیں ہے۔ مشہور لطیفہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی انہی 2 محکموں میں سے تھا، وہ ڈوب رہا تھا، تو اس کو وہ اس سے نکالنے کے لیے آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا کہ جو ہے یہ میرا جو ہے وہ ہاتھ دو، مجھے ہاتھ دو۔ اس نے کیوں پڑا ہوا تھا، دینے کا پڑا ہی نہیں تھا، وہ نہیں دے رہا تھا۔ آخر میں سمجھ آئی کہ یہ اس محکمے کا آدمی ہے، اس نے کہا نہیں ہاتھ لو، اس نے فوراً لے لیا، وہاں جان اس کی چھوٹ گئی۔ یہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے دینا کچھ نہیں ہے، نہیں لینا بھی چاہیے اور دینا بھی چاہیے، اس سے محبت اور پیار بڑھتا ہے۔ اور کئی لوگوں سے ہم نے سبق حاصل کیا، جہاں کہیں جاتے ہیں نا، ملاقات میں کوئی پھول لے جاتے ہیں، کوئی فروٹ لے جاتے ہیں، بیمار سے ملنے کے لیے، کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے، تو اس سے انسان کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے اور مال میں کمی نہیں آتی۔ شخصیت کا اظہار ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کا آدمی ہے یہ۔ بس صلہ رحم بجا لائیں، حسن خلق کریں، حسن الجوار، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہمسائے میں ہمسایہ ہے، یہ ٹاپک نہیں ہے کہ مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، یہ عنوان نہیں، عنوان ہے ہمسایہ۔ اور ائمہ اطہار نے ہمیشہ ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ امام حسن کے ہمسائے میں ایک یہودی رہتا تھا، یہودی رہتا تھا، تو کیا اس یہودی کے گھر میں ایک گٹر تھا جس سے گندا پانی امام کے گھر میں آ رہا تھا۔ وہ یہودی کی خاتون جو تھی، بیوی اس کی، کسی وجہ سے اس کی زوجہ کسی حوالے سے آئی امام حسن کے ہاں، تو دیکھا کہ پانی اس طرف سے آ رہا ہے اور دیوار پوری نجس ہو گئی۔ معذرت کرنے لگی کہ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے نہیں بتایا کہ ہمسائے کا ہمسائے حق ہے، ممکن ہم بتاتے اس سے آپ کی دل آزاری ہوتی ہے، آپ کے لیے پریشانی ہوتی ہے، اس لیے ہم نے نہیں بتایا۔ یہ ہمسائے کا اتنا بڑا حق ہے اور حقوق جو ہے، آپ اپنے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکاتے ہیں اس تک پہنچائیں۔ پرانے زمانے میں اچھا رواج تھا، کسی چیز کی کمی ہو جاتی، کسی چینی کی کمی ہے، ایک پیالی ادھار لے لیتے تھے، پتی لے لیتے تھے، صحیح، اور جو ہے گھی ادھار لے لیتے تھے، ایک کپ لے لیا، ایک پیالی لے لی، نمک لے لیا، حتیٰ اتنا اس زمانے میں ہوتا تھا آگ لوگ جا کے ایک دوسرے سے لے لیتے تھے، ماچس نہیں ہوتی تھی، تو کیا ہے آگ دوسرے سے ادھار لے کر آتے۔ وہ مثال بھی مشہور ہو گئی کہ منگنے آگ آیا تو مالک بن گیا، جی وہ مشہور ہو گئی، یعنی اس سے پیار و محبت انسان کا بڑھتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں لین دین میں شرعی حدود کو رکھتے ہوئے انسان کو کرنا چاہیے، کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے کہ انسان کسی، اور حتیٰ یہ بھی خیال رکھتے ہیں، ہمارے ہمسائے میں تھے تو ہمیں انہیں کھانا والا دیتے تھے، انہیں پتہ تھا مسلمان ہے تو وہ ہمیشہ ہمیں پیک چیز دیتے تھے، چاکلیٹ دے دی یہ یا اور کوئی ایسی چیز دے دی، انہیں پتہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ کھانے میں احتیاط کرتے ہیں، تو اس معاملے میں وہ بھی احتیاط کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد